جو میرے اوکاڈا میں پارٹنر تھے وقاص صاحب، انہوں نے تب مجھے معذرت کر لیا کہ میں سوری آپ کے ساتھ آگے ادھر نہیں جا بزنس میں سے نہیں اوکاڈا میں چل رہی تھی ان کے ساتھ میری پارٹنرشپ، آگے نہیں کنٹینیو کر سکتا کیونکہ ان کا ایک اور بزنس تھا، اس نے وہاں پہ بھی ٹائم دینا ہوتا تھا اور یہ وہ چیزیں ہوتی تھی جس وجہ سے اس نے آگے میرے ساتھ کنٹینیو نہیں کیا. اور میں نے تو پھر میاں چنو سے آگے کیا ہوا، اگلا سفر کیا؟ میاں چنو سے آگے یہ ہوا کہ پھر میں نے اسی بندے سے کچھ پیسے جمع ہو گئے، تو میں نے پھر 1-1.5 سال کے بعد اسی بندے سے کہا کہ یار کہ کچھ نیا. تو اس وقت بتا رہا ہوں کہ یہ سینس نہیں تھی کہ انہی کو ایکسپینڈ کر لیا جائے یا اوکاڈا والا بڑا کر لیا جائے یا کچھ ایسا. تو اس نے مشورہ دیا کہ عمران صاحب بورے والا میں آپ لوگ آؤٹ لیٹ بنا لیں. اچھا، اب تیسرا پڑاؤ آپ کا بورے والا میں. تو وہ گھر سے دور دور ہی ہوتے جا رہے تھے. تو لیکن الحمدللہ جب وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ایک کامیاب پروجیکٹ چل رہا نا تو آپ کے اندر ایک موٹیویشن ہوتی ہے جو آپ کو شاید تھکنے نہیں دیتی. تو وہ چیزیں تھیں جس وجہ سے نا ہم نے وہ اس ایفرٹ کی وجہ سے ہی وہ ساتھ ساتھ اللہ کامیابیاں دیتا گیا اور پھر یہاں تک الحمدللہ آ گئے. تو وہ جب برے والا کا اوکے کیا تو وہاں پہ ہم جس جگہ پہ جگہ چاہ رہے تھے وہاں پہ ہمیں ملی نہیں، وہ کچھ ڈیلے ہوتا گیا. کوئی 4-5 ماہ کے بعد ہمیں پھر کہیں کمپرومائز کر کے ایک لوکیشن لینی پڑی. وہ الحمدللہ ہم نے سوچا کہ ہم اس کو مزید بڑا کر کے میاں چنو والے سے بھی بڑا ریسٹورنٹ بنائیں گے. تو اس پہ بھی ہم تینوں پارٹنرز تھے. تو ہماری وہ کیا کہتے ہیں وہ برانچ کا ہم نے سٹارٹ لیا. تو وہ جو 2-4 دوست تھے آپ کی طرح جن سے ہم کوئی پیکجنگ مٹیریل وغیرہ لیتے تھے، انہیں میں نے بتایا کہ ہم اس لیول کی برانچ بنا رہے ہیں برے والا میں. تو مجھے وہ ایک دوست نے کہا یار یہ آپ اتنی بڑی آؤٹ لیٹ بنا رہے ہیں، اتنا اچھا آپ لوگ رن کرتے ہیں، سسٹم ہے یہ وہ، تو آپ کیوں پیزا اس کو رہے ہیں، آپ عمران بھائی فرائی چکس کی فرینچائز کیوں نہیں لیتے. فرائی چکس کا ان دنوں میں بوم کچھ ایسا تھا کہ شاید ویسا چیزز کا آج بھی نہ ہو، لیکن وہ پاکستان کا ماشاءاللہ بڑا فرسٹ برانڈ تھا جس نے بڑی سپیڈلی اور بڑا جسے کہتے ہیں کہ پیک دیکھی ہے. تو اب آپ پیزا اس کی بجائے فرائی چکس پہ چلے گئے، فرائی چکس پہ چلا گیا. لیکن وہ میرے لیے ایک اور پیشن تھا اور مجھے لگ رہا تھا یہ تو ایک بہت بڑا خواب ہے ان دنوں میں، کیونکہ اوکاڈا میں ایک فرائی چکس کا آؤٹ لیٹ تھا، وہ بڑا جیم پیک چلتا تھا اور بڑا رش ہوتا تھا اور بہت بڑا آؤٹ لیٹ تھا. میرے مائنڈ میں وہ سارا سین برے والا میں بھی وہی ہوگا کہ ہم فرائی چکس کے آنر بن جائیں گے. وہ شاید اس وقت ایک بہت بڑا پراؤڈ والی بات تھی. تو بہرحال ان شارٹ سی بات ہے اس نے مجھے کہا جی آپ صبح ہی لاہور آ جائیں، میں آپ کو لے دیتا ہوں فرینچائز. اب اس سے پہلے مجھے اس اسٹوری کا پتہ نہیں تھا کہ یہ فرائی چکس کے کوئی 2 آنرز بن چکے ہیں، یہ 2 برانڈز میں ڈیوائڈ ہو چکا ہے یا کچھ ایسا ہے. میں مطلب کوئی بیک گراؤنڈ نہیں جانتا تھا. وہ بندہ مجھے ایک یہ مار روڈ پہ ان کا آفس تھا پلازا میں، اسمبلی کے ساتھ ہی پلازا، اچھا وہ الفلا بلڈنگ میں وہاں لے گئے. ہاں الفلا بلڈنگ میں مجھے لے گئے، ان کے آفس سے لے گئے. تو وہاں پہ انہوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم بالکل آپ کو فرینچائز دے دیتے ہیں. ان کے ساتھ میں نے کانٹریکٹ سائن کیا، انہوں نے 2 ملین ڈیمانڈ کی، میں نے انہیں چیک بنا کے دے دیا. بلکہ میرے لیے وہ خوشی کی یہ انتہا تھی کہ میں نے انہیں کہا جی میرا ان دنوں میں اسلام آباد لاہور ہمارے مائنڈ میں نہیں تھا کہ اب ہم اس طرف ساؤتھ والی سائڈ پہ نکل چکے تھے. تو ہمارے دل میں تھا کہ ہم ساؤتھ والی سائڈ پہ بزنس کریں گے. ملتان میں فرائی چکس آلریڈی تھا تو میں نے انہیں کہا جی آپ بہاولپور کی بھی فرینچائز ہمیں دے دیں، ہم یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے بہاولپور بھی بنائیں گے اور فرائی چکس ہم بھی بنائیں گے. آپ کے ذہن میں پورا ساؤتھ پنجاب چل رہا ہے؟ ساؤتھ پنجاب چل رہا ہے. تو ان کے ساتھ ڈیل ہوگی. تو وہ ایکچولی فرائی چکس میں جانے کا یہ بھی تھا کہ یار ان لوگوں کے ساتھ اتنے بڑے گروپ کے ساتھ ملیں گے تو کچھ لرننگ ہوگی، سسٹم جو ہے ہماری ہیلپ کرے گا، سسٹم ہماری ہیلپ کرے گا. بڑی بات یہی تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہونے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ لرننگ کو ملے گا اور شاید ہم ایک بہتر بزنس مین بن جائیں. لیکن وہ ایکسپیرینس اتنا کو بیڈ رہا کہ انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں کہ شاید وہ اپنے چیکس لینے کے بعد یہ بھی نہیں دیکھا کہ فرائی چکس بنا ہے کہ نہیں بنا، چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، کیا ہے کیا نہیں. اچھا جو وہ ساری ہاں جی بے یار و مددگار، وہ جو ساری امیدیں تھیں ان پہ جسے کہتے ہیں کہ پانی پھر گیا کہ انہوں نے کوئی سپورٹ، کوئی ڈائریکشن، کوئی کوچنگ کچھ نہیں کیا. جس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں نا فرینچائز کا سسٹم ہی فراڈ ہے.
میں تو کیونکہ اکثر آپ کا مجھے اپنا پہلا تجربہ ہی میرا بڑا اپنا برا رہا۔ تجربہ ایسا رہا جس وجہ سے مجھ سے اگر کوئی دوست پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں یار یہ فرینچائز آپ فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں۔ فرینچائز آپ نے کرنی تو اسی لیے ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سپورٹ کریں۔ جب کوئی کمپنی آپ کو سپورٹ ہی نہیں کر رہی، جیسے اپنی فی لے کے سائڈ پہ ہوگی، تو وہ کیا فرینچائز ماڈل اور کیا۔ یہ بورے والا پروجیکٹ رہا کیسا؟ فرائی چکس وہاں پہ بن گیا اور اچھے فرائی لیول چیک سے ایکچولی بن گیا، اچھے لیول پہ بن گیا، لیکن جو اس وقت ہم نے ریسٹورنٹ بنایا نا، وہ جو سچی بات ہے کہ اس کی وہ سیلز چیزیں جو میری ایکسپیکٹیشن تھی نا، وہ حساب سے میٹ نہیں ہو سکی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن بہت اچھا نہیں، لیکن اچھا تھا۔ یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی فلاپ پروجیکٹ تھا، لیکن وہ کوئی بہت پیک پہ نہیں گیا۔ اس پہ کچھ ایک یہ بھی ایشو بنا کہ ہمارے پاس کچھ انویسٹمنٹ شارٹ ہو گئی، یعنی کہ ہمارے پاس جتنی کوئی انویسٹمنٹ تھی اس سے وہ آپریشنل ہو گیا۔ ان دنوں میں سردیاں آ گئی تھی، اے سی نہیں ہم نے لگائے، فینز نہیں لگائے، اور چھوٹے موٹے جنریٹر کے ساتھ اس کو رن آؤٹ کر دیا، آپریشنل کر دیا۔ پھر اس میں سے جو آتی تھی ارننگ، ہماری ٹاپ پرائرٹی یہ بھی تھی کہ اسی کے اندر ہی وہ انویسٹ ہوتا رہا، اس میں وہ کیا کہتے ہیں، اس میں اس کے انفراسٹرکچر پہ ہی وہ انویسٹ ہوتا رہا۔ اس میں ایک میرے ساتھ ایک اور میرا کلاس فیلو ہی تھا، دوست تھا، اسے ایز اے پارٹنر ایڈ کیا تھا۔ بس اس کی بھی خواہش تھی کہ عمران صاحب گرو کر رہے ہیں، تو ملک طاہر ان کا نام تھا، تو وہ اسے بہرحال اسے ایڈ کر لیا۔ اس کی خواہش تھی، ہمیں ضرورت تھی، اسے ایڈ کر لیا، لیکن وہ الٹیمیٹلی وہ شاید اس بزنس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوا۔ کوئی حالات بھی کچھ ایسے بن گئے، کیونکہ وہ اپنی پوری وہ جسے کہتے ہیں کہ شاید کمپلیٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ سٹارٹ نہیں ہوا تھا، تو وہ جو آتا رہا وہ بھی اسی میں لگتا رہا۔ وہ پارٹنرشپ بھی ٹوٹ گئی؟ پارٹنرشپ ٹوٹی نہیں، بس پھر الٹیمیٹلی پہلے اس نے کہا کہ آپ وہ پارٹنرشپ، وہی بات ہے کہ میرا کیپٹل مجھے ریٹرن کر دیں، بعد میں اس نے کہا کہ آپ لوگ مجھے سیل کر دیں، آپ لوگوں کے پاس عمران بھائی کہہ لیں کہ ایک سکل ہے، آپ لوگ تو اور بھی بنا لیں گے، تو یہ مجھے دے دیں۔ تو ہم نے وہ ریسٹورنٹ اس کو سیل کر دیا۔ اس کے بعد پھر ہمارا پلان بنا اسلام آباد کا، اور پتوں کی ایک دن میں اور فہیم صاحب ایسے عید کی چھٹیوں کے بعد نا آؤٹنگ پہ نکلے ہوئے تھے، تو نا ایسے وزٹ پہ گزرے، تو ہمیں یہ اکاڑا سے نیت تھا، تو ہمیں پتوں کی مارکیٹ بھی کچھ بیٹر لگی۔ ایک ریسٹورنٹ پہ ہم شیک پینے گئے، وہ پیزے کا بزنس بھی کرتے تھے، ان کا بزنس بھی بہت اچھا ماشاءاللہ چل رہا تھا۔ تو ہم نے وہاں بیٹھے بیٹھے ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہم اتنی دور دور بزنس کر رہے ہیں، تو یہاں پہ کیوں نہ کر لیں۔ تو پتوں کی طرف نظر پڑی؟ پتوں کی طرف نظر پڑ گئی، اور وہیں پہ ہی ہم نے ایک دو دن کے اندر ڈیسائیڈ کیا، اور وہیں پہ اسی دن میں ہی ہمیں ایک جگہ بھی نظر آ گئی، اور سارا کچھ ہو گیا۔ بس وہ جسے کہتے ہیں کہ کچھ وہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ شاید پلان نہیں ہوتے، بس فل فور اللہ وہ دلوں میں ڈالتا ہے، اور اس کی پتوں کے کس نام سے آئے پھر؟ پتوں کی ہم پھر پلان کر رہے تھے کہ پیزا اس کے نام سے چلے جائیں گے۔ پھر وہ آپ جیسے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ یار اگر آپ لوگوں نے یہ بزنس ہی کرنا ہے، اس میں اپنا فیوچر بھی دیکھ رہے ہیں، گروتھ ہے، تو پھر آپ لوگ اپنا بھائی برانڈ بنائے، آپ لوگوں کے نام پہ کیوں کام کر رہے ہیں۔ تب پھر ہم نے سوچا، پلان کیا کہ اپنا برانڈ، پھر اس میں سے دوستوں نے بیٹھ کے سوچا، تو پھر کوئی دو تین نام سامنے آئے، پھر اس میں سے ایک یہ چیزیس کا نام فائنل ہوا۔ ہم نے استخارہ کیا، اس میں یہ اچھا آیا، تو پھر ہم نے یہ نام فائنل کر کے بسم اللہ پڑھ کے۔ چیزیس ہی کیوں؟ اس کے علاوہ بھی نام کیا آئے تھے؟ اس کے علاوہ ایک مجھے یاد پڑتا ہے بن اینڈ ڈو کے نام تھا، اور ایک کا شاید کوئی اور تھا۔ تو آپ کی کسی پروڈکٹ سے مطابقت کی، یعنی اس کے اندر وہ بھی نام کے اندر کچھ چھپا بھی ہوا تھا پروڈکٹ سے ریلیٹڈ؟ وہ چھپا ہوا یہ ہے کہ چیز سے نکلا ہے، لاٹ آف چیز یا چیز والی زیادہ پروڈکٹس، تو وہ ہمارے پیزا سے اسپیشلی ریلیٹ کرتا تھا۔ پیزا کی کہہ لیں کہ کور پروڈکٹ ہے چیز، تو اس سے پھر وہ مطلب ہمیں لگا کہ یہ ایک اچھا نام ہے۔ تب پتوں کی والا یہ کس سال میں ہوا؟ یہ 2015 میں 15 میں اب چیزیس کی پہلی برانچ پیزا، یعنی آپ کا کوئی چوتھی تھا جگہ تھی؟ یہ چوتھی جگہ، اور ویسے چیزیس کی پہلی برانچ؟ چیزیس کی پہلی۔ اب اس کا کیا نکلا نتیجہ؟ چیزیس جب ہم نے پتوں کی میں بنایا تو وہ ڈیفینیٹلی اس وقت تک کچھ چیزیں کافی ساری سمجھ آ چکی تھی، اسکلز بن چکی تھیں، سیٹ ہو چکی تھی۔ تو اس میں پھر ایک میرے چھوٹے بھائی ہیں عدنان، وہ میرے ساتھ اس بزنس میں پارٹنر ہی ہیں، تو وہ ان کا فرینڈ تھا، روم میٹ تھا ادھر لاہور میں، وہ ان کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ یار وسیم سرور اس کا نام ہے، تو کہ یار اپنے بھائی کو کہہ کہ میرا بھی ساتھ کہیں بزنس میں مطلب، تو وہ اس برانچ میں میرے ساتھ وہ پارٹنر آئے،
تو پھر اس کے بعد وہ الحمدللہ ایکسپیرینس بھی بہت اچھا رہا. اس کے ساتھ ہی جب ہم نے وہ فرائی چکس سیل کر دیا دوسرے لفظوں میں اپنے فرینڈ کو, تو وہ ہمارے پاس کیپٹل تھا. تو اسی دوران ہم نے پلان کیا کہ ہم راولپنڈی موو ہو گئے. وہاں پہ بھی آپ جیسے کسی دوست نے مشورہ دیا کہ وہ ایک اچھی مارکیٹ ہے, بجائے اس کے کہ لاہور میں اس وقت کافی لوکل برانڈز کام کرتے تھے, ہم بھی ایک لوکل برانڈ ہی تھے, تو ڈیفینیٹلی سٹارٹ تھا. تو جو لاہور میں ان دنوں میں لوکل برانڈز کام کرتے تھے وہ انتہائی چیپ قسم کی پروڈکٹس بیچتے تھے. تو جس وجہ سے ہمیں کوئی لاہور کی مارکیٹ ان دنوں میں سمجھ نہیں ہے کہ وہ بڑی تھرڈ کلاس مٹیریلز یوز کر کے بڑی چیپ پرائسز پہ بیچتے تھے, جس وجہ سے اسلام آباد راولپنڈی کی مارکیٹ کمپیریٹیولی لاہور سے ہمیں بہتر نظر آئی کہ وہاں پہ ایسے فضول برانڈز نہیں تھے. تو ہم نے وہاں پہ جا کے سٹارٹ لیا, سیٹلائٹ ٹاؤن میں کمرشل مارکیٹ میں اپنا پہلا آؤٹ لیٹ کھولا. تو وہ جب کھولا تو وہ چلا تو اچھا, لیکن وہ ہم اسے نا ٹائم ٹو ٹائم نہ ایکسپینڈ کرتے گئے, اسے نہ بڑا کرتے گئے. تو وہ وہاں پہ 1.5-2 سال کافی ٹف ٹائم بھی ہمیں فیس کرنا پڑا. وہاں پہ ارننگ کی بجائے کہہ لیں کہ وہ جسے کہتے ہیں گھر سے لے جا کے اس پروجیکٹ کو ہم سپورٹ کرتے رہے. تو اس پہ بڑا جسے کہتے ہیں کہ ایک ہارڈ ٹائم بھی ہمارا شاید وہ بزنس میں اس آؤٹ لیٹ کے لیے بڑا. جو میرے پارٹنر ہیں فہیم صاحب, وہ ان دنوں پھر اپنی فیملی کو لے کے, ان کے بڑے بھائی بھی اسلام آباد ہی شفٹ ہو گئے, پھر انہوں نے اسے وہ جسے کہتے ہیں ڈے اینڈ نائٹ ٹائم دیا. میں جسے کہتے ہیں کہ وزٹس پہ جاتا تھا, 1 ویک کے لیے چلا گیا, وہاں پہ رک گیا, پھر اکاڑا آ گیا یا کچھ ایسے چلتا رہا سسٹم. تو لیکن 1-1.5 سال وہاں پہ بڑا ٹف ٹائم فیس کیا. وہ زیادہ ٹف ٹائم فہیم صاحب نے فیس کیا. فیس ان سینس میں بھی ہوتا تھا کہ ڈیفینیٹلی وہ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق وہاں سے کچھ ایسی ارننگ نہیں آ رہی تھی. باقی ہم بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے جو تھوڑا بہت آتا تھا اسی میں جا رہا تھا. تو وہ ایک تھوڑا سا ڈی موٹیویشن والا بھی سین تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. کب حالات بدلے اس کے جا کے؟ وہ حالات اس کے تقریباً 1.5 سال کے بعد بدلے, اور پھر وہ بہترین چلنے لگ پڑا. پھر ماشاءاللہ وہ بہترین چلنے لگ پڑا. پھر ہم نے وہاں پہ دوسرا آؤٹ لیٹ F11 میں کھولا, تیسرا صدر کینٹ میں کھولا. یعنی آپ یہاں سے پتوکی سے اسلام آباد اور پنڈی پہنچے, یہاں سے پھر لاہور میں آخر میں آئے ہیں. لاہور میں تو پھر ہمارا نا یہ 2020 میں پلان بنا جب کووڈ آیا. پھر کووڈ آ گیا, سال کا بریک لگ گیا. پھر کووڈ جیسے ہی کلوز ہوا ہم لاہور میں. راولپنڈی اسلام آباد میں تو الحمدللہ چیز اس لیول پہ گرو کر گیا کہ جیسے وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ 100 سال پرانا برانڈ ہو. پھر الحمدللہ جب ہم نے F11 اور صدر میں آؤٹ لیٹ کھولا تو پھر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ شاید چیزیس کی وہ یا ہماری ایک وہ تقدیر چینج ہونا شروع ہو گئی. تو اس سے پھر وہ ہمیں وہ ہائپ اور وہ سپورٹ اور وہ چیزیں ملی کہ وہ پھر الحمدللہ آج یہاں پہ ہیں کہ الحمدللہ پیزا انڈسٹری میں چیزیں اس وقت پاکستان میں لیڈ کر رہا ہے. الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے. 9 سالوں میں 40 آؤٹ لیٹس, زبردست. یہ تو بہت 9 سالوں میں 40 آؤٹ لیٹ. اور اس ساری کامیابی میں ڈیفینیٹلی اللہ پاک کا کرم, والدین کی دعائیں, ہماری ایفرٹ کے بعد اگر سمجھتا ہوں تو وہ جو ہماری ٹیم ہے نا اس کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. کیونکہ فرسٹ ڈے سے ہی اللہ پاک نے کوئی یہ صلاحیت دی ہوئی تھی کہ ہم اپنے لوگوں کا اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے میکسیمم خیال رکھتے تھے کہ یار ہم کم از کم, میں اور فہیم صاحب جہاں بھی بیٹھتے تھے اپنا ڈسکس کرتے تھے, یہی سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے پارٹنر ہیں اور ان کی کیئر ٹیک کے لیے میکسیمم ہماری ڈسکشن آپس میں ہوتی ہے. ان کی کیریئر پلاننگ کے لیے